میں تو پہلے ہی مصیبتوں کا مارا ہوا شخص تھا۔ میرے ساتھ قسمت نے جو کیا تھا وہ بہت برا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کی بے وفائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ میری زندگی سے چلی جائے۔ وہ حافظ قرآن تھی، شریف عورت تھی، اچھے خاندان کی تھی، اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک موقع دے دو۔ میں نے کہا کہ جب بے وفائی کر لی ہے تو موقع کیوں مانگتی ہو؟ کیا موقع دوں؟ اس نے بڑی عجیب سی بات کی، کہنے لگی کہ مجھے سورہ مریم کی تلاوت کرنے دو، اور جب تک میری تلاوت مکمل ہوگی تم پر ساری سچائی آشکار ہو جائے۔ میں نے کہا کہ تم کون سے زمانے میں رہتی ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، میں جانتا ہوں اور ہم سب کا ایمان ہے، لیکن کیا تمہیں کسی معجزے کے ہونے کا انتظار ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں، بس مجھے آخری دفعہ یہ کرنے دے۔ اس کی بہت منت سماجت کرنے کے بعد میں مان گیا، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ سامنے بیٹھی تھی اور سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن مجھے اتنا گمان تھا کہ کچھ بھی ہونے والا نہ تھا۔ پر میری بیوی کو اتنا ہی یقین کیوں تھا کہ آج وہ بے گناہ ثابت ہو جائے، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بے گناہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آخری آیت پڑھ رہی تھی تو کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو میرا تو سب کچھ، میرا نام ارسل ہے اور میری بیوی کا نام مریم تھا۔ مریم میرے پورے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس کے پیچھے پورے خاندان کے لڑکے تھے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار۔ وہ اس حد تک خوبصورت تھی، لیکن میں خوش قسمت تھا کہ بچپن سے ہی اس کی نسبت میرے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ سب لوگ میری قسمت پہ رشک کرتے، میری کمائی اچھی تھی اور میرے ماں باپ اچھے تھے، میرا گھر اپنا تھا، اور اب مجھے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی میں، بلکہ پردہ دار بھی تھی، نیک سیرت بھی تھی، حافظ قرآن بھی تھی اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی، کھانا بھی اچھا بناتی تھی، اخلاق کی بھی اچھی تھی اور آواز کی اچھی تھی۔ مطلب ایسی کیا خوبی تھی جو مریم کے اندر نہ تھی؟ میں تو واقعی بڑا خوش قسمت تھا، لیکن مجھے لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ اتنی خوبصورت بیوی ملے گی تو کہیں اس کے غلام نہ بن جانا، اپنا ایک روب رکھنا، اسی طرح کے مشورے دیے جاتے۔ یہ سب نارمل بھی سمجھا جاتا۔ خیر، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوش۔ ہماری شادی بھی ہو گئی اور وہ دن میرے خوابوں کی تعبیر کا دن تھا، اور آخر تک لوگوں نے بہت کوشش کی کہ رشتہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے۔ ایک تو ایسی حرکت ہوئی کہ جو بہت ہی عجیب تھی۔ مجھے کسی نے تو خط پکڑا دیا جس میں مریم کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی گئی تھی اور لکھا گیا کہ اسے شادی نہ کرنا، نہیں تو برباد ہو جاؤ گی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بھی کسی کی سازش ہو۔ میں نے اس خط کا ذکر کسی سے نہ کیا اور وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آج ہماری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے اور ہماری شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزر رہے۔ شادی کے ابتدائی دن واقعی ایک خواب کی مان تھے۔ مریم بے حد خوش اخلاق، سمجھدار اور ہر لحاظ سے ایک مثالی بیوی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، باپ کی عزت کرتی اور میرے ہر کہے کو مانتی۔ وہ ہمیشہ وقت پر نماز قرآن کی تلاوت کرتی اور جب بھی میں گھر آتا وہ خوشبو لگائے میرے استقبال کے لیے موجود ہوتی۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی اور مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان۔ لیکن وہ خط جو شادی سے پہلے کسی نے میرے ہاتھ میں دیا تھا، وہ اب بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں نے کبھی اسے کھول کر دوبارہ پڑھنے کی کوشش، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ محض ایک سازش، ایک چھوٹا حربہ جس سے میری خوشی کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک انجانا سا خدشہ بیٹھا۔ ایک رات مریم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کھل کر مسکرا، جیسے وہ واقعی میرے ساتھ اپنے نئے رشتے میں خوش ہو۔ میں نے بھی اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز رکھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا رویہ ہماری ازدواجی زندگی پر بہت اثر ڈالا۔ کچھ دن بعد میری ایک دوست کی شادی تھی اور مجھے وہاں جانا تھا۔ مریم بھی تیار ہو گئی اور ہم دونوں اکٹھے شادی میں۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میں نے محسوس کیا کہ میرے کچھ رشتے دار اور دوست میرے قریب آ کر آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں لیکن کہہ نہ پا رہے۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور مریم کے ساتھ بیٹھ کر تقریب سے لطف اندوز ہونے لگا۔ لیکن جب میں کچھ دیر کے لیے باہر نکلا تو میرے ایک کزن نے آ کر آہستہ آواز میں کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے ساتھ لے کر تھوڑا الگ ہو گیا۔ وہ بولا لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میں ناراض ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کھل کر بات کرے، کیونکہ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ کچھ دنوں سے خاندان میں ایک عجیب سی بات گردش کر رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس پر غور کروں۔ میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تو اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کچھ لوگ مریم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے مزید وضاحت مانگی تو اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی کسی نے اس کے کردار پر سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اب بھی کچھ لوگ مریم کے ماضی کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی، لیکن میری پیشانی پر ایک شکن بن۔ میں جانتا تھا کہ لوگ حسد میں ایسا کرتے ہیں، خاص طور پر
جب کسی کو خاندان کی سب سے خوبصورت اور نیک لڑکی مل جائے۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ میں اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میری بیوی کے خلاف کسی کی بکواس سننے کا ارادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا اور بولا کہ وہ صرف مجھے خبردار کر رہا تھا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شادی سے واپسی پر میں نے مریم کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی کوئی اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بالکل بے داغ ماضی رکھتی ہو؟ میں نے سر چھٹک دیا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب صرف وسوسے ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ مریم اکثر تنہائی میں چل جاتی، کبھی گہری سوچ میں پڑی رہتی اور کبھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ میں نے ایک دو بار اس سے پوچھا بھی کہ وہ پریشان تو نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی، اس لیے زیادہ سوالات نہ کیے۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں پہلی بار شک کا بیج بو دیا۔ میں دفتر سے گھر آیا تو مریم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازے سے اس کی آواز سنی، وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، جیسے کسی سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں قریب آیا تو وہ فوراً بات ختم کر کے فون بند کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ بولی کہ بس ایک پرانی سہیلی تھی، کافی عرصے کے بعد بات ہو رہی تھی اور میں نے زیادہ سوال نہ کیے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی۔ اگلے چند دنوں میں نے غور کیا کہ وہ فون پر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی تھی اور جب بھی میں قریب جاتا وہ فوراً فون بند کر دیتی۔ میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میں بلا وجہ شک کر رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک رات میں نے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا، وہ باہر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا، اس نے مجھے آتے دیکھا تو گھبرا گئی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ وہ کیا دیکھ رہی، تو اس نے جواب دیا کہ بس یوں ہی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا کیا؟ میں جاننا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ کا کوئی جھگڑا۔ میں نے خود سے کہا کہ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو مجھے کچھ نہیں سوچنا چاہیے، مگر میرے اندر کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ خط جو شادی سے پہلے مجھے ملا تھا وہ اچانک میری یادداشت میں تازہ ہو گیا۔ میں نے اسے نکالا اور دوبارہ پڑھا۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب بے بنیاد الزامات لگ رہے تھے، لیکن کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ میرے دل میں سوالات پیدا ہو رہے تھے اور میں ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے بے قرار۔ شادی کر کے میں اور مریم خوش تو تھے، لیکن ہمیں بہت ساری نظریں لگی ہوئی تھی اور وہ ہم پر نکل گئی جب میرا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو۔ چوٹ تو مجھے صرف ٹانگ پر ہی لگی تھی، لیکن میں فی الحال بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ گو کہ جان لیوا نہیں تھا، مگر پھر بھی میری زندگی میں ایک بڑا واقعہ تھا۔ میری ٹانگ میں ہلکا سا فریکچر ہو گیا اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ میری بیوی مریم نے میرا ہر ممکن خیال رکھا اور اس کے رویے میں نہ کوئی بیزاری تھی اور نہ ہی کوئی شکایت۔ وہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی، مجھے وقت پر دوائیاں دیتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی۔ اس کی محبت اور قربانیوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں شروع میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ ایک مثالی بیوی ہے، لیکن جتنا زیادہ وہ میری خدمت کرتی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ احساس کیوں آ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک اندیکھے وسوسے نے میرے ذہن میں جگہ بنا لی تھی۔ شاید یہ محض میرے ذہن کا وہم تھا، لیکن جو بھی تھا میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری زندگی کے اس مشکل وقت میں میرا سب سے قریبی دوست علی میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور خوش قسمتی سے مجھے علاج کے لیے اسی کے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ علی نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ فریکچر معمولی ہے لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مکمل آرام کرنے۔ علی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب بھی میں اس سے ملتا وہ کچھ پریشان سا لگتا۔ پہل میں نے زیادہ غور نہ کی، لیکن جب وہ میری پٹی بدلنے آتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن ہوتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کسی جھجک کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا۔ گھر میں بھی سب لوگ میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی، بہنیں ہر وقت میری ضروریات پوری کرتی اور مریم تو ہر پل میرے آس پاس ہی ہو۔ اس نے اتنی محنت اور محبت سے میری تیمارداری کی کہ میرے دل میں اس کے لیے احترام اور محبت مزید بڑھ گئے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ واقعی میں خوش قسمت انسان جسے ایسی بھی، لیکن ایک چیز میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور وہ تھی علی کی پریشانی۔ وہ مجھے دیکھ کر گہری سانس سے لیتا، کبھی کچھ کہنے کو منہ کھولتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ ہمیشہ یہی کہتا کہ ابھی کچھ نہیں، تم پہلے مکمل صحت یاب ہو جاؤ۔ میں نے زیادہ زور نہیں، مگر میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ آخر وہ کیا بات ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب میری پٹی کھلنے کا دن آیا تو میں کافی پرجوش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میں مکمل ٹھیک ہو چکا ہوں اور جلدی ہی اپنی نارمل زندگی میں واپس آ جاؤں۔ علی اس دن بھی آیا اور جب اس نے میری پٹی کھولی تو اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو مجھے کھٹک گئی۔ اس نے میری ٹانگ کا معائنہ کیا،
مجھے کچھ ہلکی ورزشیں کرنے کا کہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے لیکن الفاظ نہیں مل رہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اسے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میری پٹی بھی کھل گئی، مجھے کافی دن ہو گئے تھے صحت یاب ہوئے، اب تمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہو، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ علی نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا، پھر ایک گلاس پانی کا اٹھچا پینے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام بات نہیں کرنا۔ میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ جو بات وہ مجھے بتانے جا رہا ہے وہ بہت حساس ہے اور مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا کہ ایسا کچھ تھا جو میرے علم میں نہ تھا۔ میں نے ضبط سے خود کو سنبھالا اور اسے کہنے کا اشارہ کیا۔ علی نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ جس سچائی کا سامنا کر رہا ہے وہ کافی پریشان کن۔ میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ علی نے آہستہ آواز میں کہا کہ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جب مجھے ہسپتال لایا تمہاری حالت کافی بری تھی۔ تمہارے گھر والوں کے آنے سے پہلے میں نے ساری پٹی وغیرہ کر دی تھی اور اب بات ایسی ہے کہ تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا جس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہو۔ میں نے کہا کہ کیسے سائیڈ افیکٹ؟ علی نے مجھے ایک بڑی خبر سنی۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن پاؤ گے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی، سب کچھ بتایا اور اس کی ایک ایک بات منطق کے دائرے میں تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہمیں چھوٹی موٹی نظر لگی ہے، لیکن یہاں تو ہماری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ اگر یہ بات مریم کو بتاتا اس پر کیا گزرتی؟ جب عورت بانجھ ہوتی ہے تو مرد اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جب مرد بانجھ ہو جائے تو عورت پر بھی بہت برا وقت آ جاتا۔ کچھ عورتیں تو چھوڑ کے بھی چلی جاتی اور مریم کے پاس آپشنز کی کمی تو ویسے نہ تھی۔ میں نے علی سے کہا کہ وہ میری مدد کرے، کوئی علاج کرے، کچھ تو کرے۔ اس نے کہا کہ تمہاری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے یہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ ابھی تمہاری حالت ایسی ہے، تم تھوڑے ٹھیک ہو جاؤ تو ہم ٹیسٹ وغیرہ بھی کر لیں گے، لیکن اس بات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر تمہیں حیران ہی رہ، اگر یہ بات کسی اور ڈاکٹر نے کی ہوتی تو میں اسے کہتا کہ یہ ڈاکٹر ہی پاگل ہے اور میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، لیکن علی میرے بچپن کا دوست، وہ میری ماں کو ماں کہتا، میرے باپ کو باپ کہتا، کیونکہ اس کے گھر والے نہ تھے اور ہم جلد ہی میری بہن کی شادی بھی اس کے ساتھ کرنے والے تھے۔ وہ ہمارے لیے بالکل ایسا ہی تھا جیسے میرا بھائی، بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ کبھی بھی مجھ سے چھوٹ نہیں بول سکتا تھا، مجھے غلط گائیڈ نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے علی نے مشورہ دیا کہ یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا لیکن اس کو پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری بیوی معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، جتنی دیر سے پتہ چلے اتنا اچھا ہے۔ میرا دل ہی ٹوٹ چکا تھا اور اتنی بری خبر میری قسمت میں نکلی تھی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور بس ناٹک کرنا تھا تاکہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو فضا میں ایک روحانی سکون تھا۔ میری ماں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا اور گھر کے تمام افراد جمع تھے۔ میری بہنیں، میری بیوی مریم اور خاندان کی دیگر عورتیں سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا۔ میری ماں دعا کروا رہی تھی اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے کہہ رہی تھی، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی، تو نے اسے صحت دی، اب تو اس کی جھولی بھی بھر دے یا اللہ، میرے بیٹے کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پورے گھر میں سب کی زبانوں سے ایک ساتھ آمین کی صدا بلند ہوئی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی، میرے قدموں تلے زمین کھسکنے لگی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی گہری کھائی میں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں سب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتا تھا، اس لیے تھے میرا دل بوجھل تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب جو مرحلہ میری زندگی میں آنے والا ہے وہ ایک عام انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک تھا۔ میں نے دیوار پر نظر ڈالی جہاں میری اور مریم کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں مسکرا رہے تھے، خوش و خرم تھے، جیسے ہماری دنیا میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ چند لمحوں بعد مریم کمرے میں آئی۔ وہ شاید پہلے ہی محسوس کر چکی تھی کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آئی، میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیا اور آہستہ سے بولی، ارسل، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی بات ہے؟ آپ کمرے میں یوں اچانک کیوں آ گئے؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں بے بسی اس کو پڑھ لے۔ میں نے نظریں چرائی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی آنکھ بھر آئی تھی امی کی دعا سن کر دل بھر آیا۔ مریم نے میری طرف دیکھا اور وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور تھوڑا آگے ہو کر بولی، دیکھیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا ہر دکھ میرا بھی دکھ ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کا بوجھ بانٹ سکوں۔ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑی ہوں، آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا،
وہاں خلوص، محبت اور بے حد فکر تھی، مگر میں کیسے بتاتا کہ جو بات میرے سینے میں قید ہے وہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر سر جھکا کر کہا کہ کچھ نہیں مریم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ابھی تو زندگی ہماری شروع ہوئی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے اپنے ہی دل میں ایک چیخ ابھری۔ کیا یہ واقعی زندگی تھی؟ میں جانتا تھا کہ ہمارا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ یہ راز جو میں اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھا تھا، یہ حقیقت جو میں نہیں کر پا رہا تھا، وہ میرا سب کچھ نکل رہی۔ میں معاشرے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اگر میں خاموش رہتا تو الزام مریم پر آتا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ چند ہی مہینوں میں سوالات اٹھنے لگے، سرگوشیاں ہوں گی، لوگ اندازے لگائیں گے اور کچھ مہربان مریم کو دعائیں دیں گے تو کچھ بد نظر اسے تانے ماریں۔ بیچاری مریم، اللہ اسے اولاد دے، گھر مکمل ہو جائے، اتنی خوبصورت اور ایک نیک لڑکی، مگر قسمت میں اولاد نہیں۔ ارسل تو بالکل صحت مند لگتا ہے، اور کہیں مسئلہ مریم میں ہی نہ ہو۔ مجھے ان سب باتوں کی باز گشت پہلے ہی سنائی دینے لگی۔ میں جانتا تھا کہ جب بھی اولاد نہ ہونے کی بات آئے گی تو انگلیاں مریم پر ہی اٹھیں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت ہی ہمیشہ قصوروار سمجھی جاتی، مرد کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرتا۔ لیکن کیا مریم اس الزام کا بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ کیا وہ میرا ساتھ دے گی، یا وہ بھی ایک دن سب کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا، اور نہ ہی میں انہیں سوچنا چاہتا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ میری زندگی اب ایک ایسے راستے پر جہاں ہر قدم امتحان تھا اور ہر لمحہ آزمائش۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں مریم کو سب کچھ بتا دوں یا خاموش رہ کر وقت کے بہاؤ کے ساتھ چلوں۔ یہ زندگی جو اتنی حسین لگ رہی تھی، اچانک اتنی بے رنگ کیوں ہو گئی؟ کیسی زندگی شروع ہوئی تھی؟ ہماری ابھی شادی کے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اب اتنی بری خبر مل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر والوں کو جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مصیبت ٹل گئی ہے، لیکن اصل میں تو مصیبت ابھی شروع ہوئی۔ علی نے میرے تمام ٹیسٹ مکمل کروانے کے بعد ایک ایسی حقیقت میرے سامنے رکھی جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ رپورٹس بالکل واضح تھی، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ حقیقت میرے وجود پر ایک گہرا زخم چھوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیا، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہ تھا کہ قسمت میرے لیے ایک اور حیران کن موڑ لے کر آ رہی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، میری ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ایک لڈو میرے منہ میں ڈال دیا اور خوشی سے چہک کر، منہ میٹھا کرو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ جملہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لڈو کا ذائقہ میری زبان پر تھا، لیکن میرے دماغ میں ایک عجیب سا شور مچ گیا۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ شاید میں نے غلط سنا، لیکن ماں کی خوشی اور چمکتی آنکھوں نے ثابت کر دیا کہ میں کوئی وہم نہیں کر رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ذہن میں گونجنے والا سوال میری زبان پر نہ آ سکا۔ میں سکتے میں تھا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دل دھڑکنے کی بجائے جیسے رکنے لگا۔ میں نے علی کی رپورٹس دیکھی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حقیقت پڑھی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ ماں میری حیرانی دے کر بولی کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم خوشی سے حیران ہو جاؤ گے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی اور سر جھکا کر کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اچانک خبر ملی تو سنبھلنے میں وقت لگ رہا ہے۔ ماں خوشی سے میرا ماتھا چوم کر بولی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اس کی دین ہے، جا کے مریم سے مل، وہ بھی خوش ہے، تیری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے بمشکل اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا، ہر قدم میرے لیے ایک بوجھ کی طرح تھا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا اور دماغ میں بے شمار سوالات چکرا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، مریم سامنے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا، آنکھوں میں شرم کی چمک تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیمے لہجے میں بولی، ارسل، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جملہ سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں۔ مریم نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میری بات اس کے لیے ناقابل فہم۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اندازہ نہیں کر پائی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ دوسرے مہینے میں۔ ارسل، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن میرے لیے کسی خوش قسمتی سے کم نہیں، بلکہ سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری آواز بلند ہو گئی اور میرے غصے میں لرزتے الفاظ سن کر مریم کا چہرہ فک ہو، اس کی آنکھوں میں حیرانی، خوف اور دکھ کے سائے بھرنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور تھر تھرائے ہوئے لہجے میں بولی کہ ارسل، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میرے اندر کی الجھن میرے جذبات پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی اور غصے سے کہا کہ خوشی کا دن؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ واقعی خوشی کا دن ہے؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ارسل، میں آپ سے محبت کرتی، آپ کے لیے دعا کرتی رہی ہوں اور اللہ نے ہماری دعا قبول کی ہے، اور آپ مجھ پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی چبھن ہوئی، لیکن میرے دماغ میں موجود حقیقت نے میرے
ہر نرم احساس کو ختم کر۔ میں کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ماں اندر آ۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں جھگڑ رہے ہو؟ ماں نے غصے سے پوچھا۔ مریم فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر بولی کہ نہیں امی، جھگڑا نہیں ہو رہا، بس ایسی ہی عام سی بات ہو رہی تھی۔ ماں نے مجھے گھورا، جیسے میرے چہرے سے میرے جذبات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا کہ امی کچھ نہیں، بس مریم مجھے یہ خوشخبری دے رہی تھی اور میں حیران ہو گیا۔ ماں نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ چلو ٹھیک ہے، جھگڑو مت، یہ وقت لڑنے کا خوشی منانے کا۔ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا، یہ کہہ کر ماں باہر نکل۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ معاملہ یہی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں مریم سے اس بارے میں کھل کر بات ضرور کروں گا۔ یہ فیصلہ شاید میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ، لیکن یہ طے تھا کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ مریم میرے رد عمل پر کافی پریشان تھی۔ میری ماں نے کہا کہ وہ 2 دن کے لیے پپھو کے گھر جا رہی ہیں۔ 2 دن میں نے صبر کر لیا اور 2 دن بعد میری ماں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ماں اور بہن گھر پہ نہیں ہوں گی تو تبھی اپنی بیوی سے بات کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا۔ مجھے شادی کے شروع پہ وہ دن یاد آنے لگے جب مجھے مریم کے شک ہوا تھا، جب مجھے کسی نے خط پکڑا کے کہا کہ یہ بد کردار لڑکی، جب مجھے سب کہتے تھے کہ اتنا حسن ہو جس کے پاس اس کے پاس کردار نہیں ہوتا، اور میں سب کو غلط سمجھتا تھا۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مریم بد کر، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی اور یہ بچہ میرا نہیں تھا۔ جب میری ماں اور بہنیں گھر سے چلی گئی اور صرف میں اور میری بیوی گھر پر رہی تھے، تب میں نے مریم سے پوچھا کہ اس نے کس کے ساتھ منہ کالا۔ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں۔ پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے، لیکن مجھے تو میرے دوست نے خبر دی تھی، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں نے مریم سے کہا نکلو میرے گھر سے، میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں۔ وہ طلاق کا لفظ سن کر ہی ڈر گئی اور زمین پر بیٹھ گئی اور معافی مانگ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے اور ہم لوگ ماں باپ بننے والے۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میں زور سے چلایا۔ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے لگا اور کبھی میں اس کو الزام لگاتا، کبھی اس کو بد کردار کہتا۔ وہ بار بار صفائیاں پیش کرتی، روتی رہی۔ یہی سب چلتا رہا۔ مریم پر بد کرداری کا الزام لگا۔ وہ بے بسی اور غصے کا ایک طوفان تھا جو میری ہر بات میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے میں نے اپنی جذباتی حالت میں سچ میں گم کر دیا تھا اور مریم کے ساتھ وہ سب کچھ کہہ دیا جو کسی بھی عورت کے لیے دل دہلا دینے والا ہو سکتا تھا۔ مریم خاموش تھی، وہ سنتی جا رہی تھی اور میں ان الزامات کو اس کے سامنے دہرا رہا تھا جیسے یہ کوئی حقیقت ہو۔ تم بد کردار ہو، تم نے یہ سب چھپایا ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میرے منہ سے بے اختیار نکل گئے اور مریم کی آنکھوں میں گہری چپ، جیسے وہ کسی گہری تکلیف میں مبتلا ہو۔ ہر لفظ جو میں اس پر پھینک رہا تھا وہ اسے سن کر اور برداشت کر کے چپ چاپ اس کا جواب دے رہی تھی۔ اس کا خاموش رہنا مجھے اور زیادہ غصے میں دھکیل رہا تھا۔ وہ کبھی روتی، کبھی خود کو سہارا دے کر کھڑی رہتی، مگر اس کا ایک بھی لفظ میرے سامنے نہ آیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے دل میں سوالات ہیں اور یہ کہ میں جس حالت میں ہوں وہ میری ذہنی کیفیت کے اثرات ہیں۔ اس حالت میں ہوں وہ میری ذہنی کیفیت کے اثرات ہیں۔ مریم کے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں اس کا جواب نہیں دوں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلتی رہی۔ اس کی باتیں مجھے جیسے تیز دھار تلوار کی طرح چمکی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس تکلیف میں ہوں اور وہ جان کر بھی خاموش تھی۔ میں اس وقت اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر میں نے اس کو جھوٹ بولنے پر دھکیلنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی حقیقت اس کے چہرے پر سچائی کی صورت میں واضح۔ میرے دل میں خود کو اتنی تکلیف دینے کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ مریم پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، مگر میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور پریشانی مجھے صحیح فیصلہ کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ اس وقت جب میں نے مریم سے کہا کہ تمہیں میری زندگی میں یہ دھوکہ کیوں دینا تھا، وہ مزید خاموش ہو۔ اس کا چہرہ افسردہ تھا، جیسے وہ میرے ہر سوال کا جواب جانتی تھی۔ میں تمہیں سچ بتا رہی، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اور وہ آخر کار بولی، مگر اس کی آواز میں اتنی نرمائش اور پیار تھا کہ میں اسے رد نہ کر سکا۔ پھر وہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی، مگر میں نے اسے مزید کچھ نہیں سننے دیا اور میرا غصہ اور شک اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت بن چکا تھا۔ میری باتوں سے مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی چپ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس وقت کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ میری تکلیف اور پریشانی کا احترام کرتی تھی، لیکن میرے جذبات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مریم نے جو آخری بات کہی وہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور غیر متوقع تھی۔ وہ مجھ سے معافی کی کوئی درخواست نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میرے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ کچھ اور ہی کرنے جا رہی تھی۔ اور جب اس نے کہا کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو مجھے لگا کہ یہ تو بس ایک اور بہانہ ہو، شاید وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ کر رہی ہو۔ میرے دل میں شک کا طوفان تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی یہ بات صرف ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، معجزے اب اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ میں نے اسے جواب دیا اور میرے اندر کی بے چینی
بنی اور غصہ پھر سے پھوٹ پڑا۔ میں اس وقت مریم کی ہر بات سے تنگ آ چکا تھا اور میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ مریم نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے، پلیز مجھے ایک آخری موقع دو۔ اس کی آواز میں اتنی عاجزی تھی کہ میں بے اختیار ہوں۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو ویسے بھی آپ نے مجھے چھوڑ دینا۔ اس کی آواز میں اتنی کمزوری اور امید کی جھلک تھی کہ میں لمحے بھر کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نیت میں کچھ خاص ہے اور اس وقت میں اتنی الجھن میں تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا آخری موقع ہے اور اگر اس میں کچھ بھی تبدیلی نہ آئی تو پھر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ ٹھیک ہے، کر لو، میں نے آخر کار کہا، لیکن اس کے بعد میں نہ آئی تو پھر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ۔ ٹھیک ہے، کر لو، میں نے آخر کار کہا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں۔ مریم نے سر ہلایا اور پھر باوضو ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور جیسے وہ اس لمحے میں کسی اور ہی دنیا میں جا چکی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا ہر عمل میری ذہنی حالت کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہی تھی بلکہ وہ اپنی تقدیر کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر رہی تھی۔ مریم نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور اس کی آواز نے ایک عجیب سا سکون پیدا کر دیا۔ اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ جیسے وہ ہر لفظ میں اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہی۔ وہ باوضو تھی اور تلاوت کی ہر آیت میں ایک نئے پیغام کی جھلک تھی۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور ایمان تھا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی تلاوت نہیں ہے بلکہ جیسے وہ میری روح تک پہنچ رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی تلاوت سے کچھ بدلے، کیا واقعی سورہ مریم کی یہ تلاوت۔ میں اس کی ہر حرکت کو بغض اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس لمحے میں جیسے ہی مریم کی تلاوت جاری رہی میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید کچھ بھی ممکن، شاید یہ معجزہ ہو جو میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ مریم نے کہا کہ جیسے ہی وہ اپنی تلاوت مکمل کرے گی کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ اسے اللہ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا اور وہ آخری آیت کا بھی ترجمہ کر کے پڑھ رہی تھی۔ سورہ مریم کی آخری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو اکیلا ہی کافی ہے میرے لیے ان پر جو تو ان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ جیسے ہی مریم نے تلاوت مکمل کی میں حیران ہو گیا کیونکہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں سمجھ پائی اور میری نظریں اس پر جمی رہ گئی۔ دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن مریم کی حالت نے مجھے اس قدر چونکا دیا کہ میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر ڈاکٹر اور کہا کہ یہ تو ماں بننے والی ہے، اس کی حالت معمول سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کی مزید تصدیق کی اور کہا کہ وہ ایک بہت بڑا الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دے دے گا۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ مریم واقعی حاملہ تھی، لیکن یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ بچہ وہ تھا جو ہماری شادی کے فوراً بعد ہونے والا تھا، جب میرا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ بچہ اس وقت کی بات تھی جب ہم ابھی شادی کے ابتدائی ایام میں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہی تھا اور مریم کی بے گناہی کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ میرے ذہن میں الجھنیں ختم ہونے لگی اور دل میں سکون آیا کہ یہ بچہ حقیقت میں میرا ہی تھا۔ میں نے فوراً علی کو فون کیا اور اسے رپورٹ کے بارے میں بات۔ اس نے رپورٹ دے کر کہا کہ یہ تو واقعی معجزہ ہو گیا، تمہارے ساتھ جو کچھ برا ہو چکا تھا اللہ نے تمہاری اولاد کو وجود دے دیا اور اس سے پہلے تمہاری زندگی میں یہ بچہ آ چکا تھا۔ یہ الفاظ میرے دل میں سکون کا پیغام لے کر آئے اور ایک نیا راستہ روشن ہو دیا اور اس سے پہلے تمہاری زندگی میں یہ بچہ آ چکا تھا۔ یہ الفاظ میرے دل میں سکون کا پیغام لے کر آئے اور ایک نیا راستہ روشن ہو۔ جیسے جیسے ہم اس حقیقت کے قریب پہنچ رہے تھے میری زندگی میں وہ حیرت اور تبدیلی آنے لگی جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مریم کو واپس گھر لے کر اور جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پچھلے چند دنوں میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے مریم کو جو تکلیف دی، جو الزام میں نے بے بنیاد اس پر لگائے، وہ سب میری نظر میں ایک بوجھ بن کر گزر رہا تھا۔ جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو میری نظریں مریم پر تھیں اور میرے دل میں ایک طوفان تھا۔ مجھے اپنی غلطیوں کو شدت سے احساس ہو رہا تھا اور میں نے مریم سے کہا کہ مجھے معاف کر، میں نے تمہارے کردار پر بے بنیاد شک کیا، تمہارے بارے میں وہ سب کچھ کہا تھا جو کہ انسان کو دوسرے کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ کردار پر انگلی اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اور میں تمہیں پہلے ہی معاف کر کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی مضبوط اور ہمت والی عورت ہے جو اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود مجھے معاف کر۔ میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ مریم یہ سب کچھ خاندان والوں کی وجہ سے ہو، وہ جو کہتے تھے کہ تمہارا کردار اچھا نہیں، انہوں نے میرے دل میں شک ڈالا۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور تم پر بے بنیاد الزام لگا دی، لیکن اب میں کسی کی بات نہیں سنوں۔ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے اور اب ہمیں اپنے رشتے کو بچا۔ مریم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا اللہ کا کرم واقعی بے شمار ہے اور میں نے ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھا۔ میں نے مزید کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنی آزمائش میں ڈالنے کے بعد اتنا بڑا کرم کیا، ہمیں اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ ہمارے یہاں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 بچے پیدا ہونے والے ہیں اور یہ سب اللہ کی مسکرا کر کہا کہ ہاں
اللہ کا کرم واقعی بہت بڑا ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں نے اس کی باتوں کو جواب دیا، مریم، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے قابل۔ ہم ابھی تک حیران ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس کا انعام دیا۔ یہ سچ تھا کہ اب میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن یہ جان کر کہ ہم 3 بچوں کے والدین بننے والے تھے، میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ مریم کی صحت بھی بہترین تھی اور ڈاکٹر کی رپورٹ بھی مکمل طور پر مثبت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مریم کی حالت بالکل ٹھیک ہے اور ان بچوں کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ ہم 3 خوش قسمت افراد بننے والے تھے اور ہمارے خاندان کی تکمیل ہو چکی تھی۔ مریم نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں نے اس کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے، اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اور ہمیں اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ مجھے اب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے ہماری زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ ہمارا خاندان مکمل ہو چکا تھا اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی، یہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے مریم کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا کہ اب میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے جتنی بڑی آزمائشیں رکھی تھی، ان کے بعد ہمیں یہ خوشی دی۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ مریم نے مسکرا کر میری باتوں کا جواب دیا، ہاں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ یہ وقت تھا جب میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری زندگی میں سکون، محبت اور خوشی دے، اور آج وہ سب کچھ ہمیں مل چکا تھا۔ 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو اللہ کی مہربانی سے ہمارے خاندان کا حصہ بننے والے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ مریم کی صحت بھی بہت اچھی تھی اور ہمارے بچے دنیا میں آنے والے تھے۔ یہ جان کر میں نے دل میں فیصلہ کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت کروں گا اور ان کی تربیت اچھے طریقے سے کروں گا اور انہیں اپنے والدین کی محبت کا بھرپور احساس دلاؤں گا۔ ہم سب کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کی تعلیمات سے روشناس کریں۔ اللہ کے کرم سے ہمارے خاندان میں ایک نیا باب کھل چکا تھا اور یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اتنا حیران کن طریقے سے ہو گیا کہ میں ابھی تک اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے میں اور مریم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، لیکن اب اللہ کے کرم سے ہمارا رشتہ دوبارہ مضبوط ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسی حالت میں اللہ ہمیں اتنی بڑی خوشی دے گا، لیکن آج جب 3 خوشیوں کا انعام ہمیں مل چکا تھا تو دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا، شکر گزاری۔ یہ وقت، یہ لمحے میں نے کبھی اپنے ذہن میں نہیں سوچے تھے، لیکن اب جب مجھے یہ سب کچھ مل چکا تھا تو یہ سب میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی لمحہ تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، اللہ نے ہم پر اتنی بڑی آزمائش ڈالی تھی، پھر اس کے بعد اتنی بڑی نعمت کیوں دی؟ لیکن جواب مجھے بہت جلد، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزمائے اور جب وہ آزمائش کی شدت کو برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی رضا اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اس تمام وقت میں مریم کے ساتھ تھا اور اس کی طاقت، اس کی برداشت اور اس کا صبر، یہ سب چیزیں مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے خود ہی شک کی نظر سے دیکھا تھا، آج وہ میرے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو چکا تھا کہ ہم والدین بننے والے تھے۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ہماری زندگی اتنی تیزی سے بدل جائے گی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی چیز انسان کی تقدیر سے نہیں بچ سکتی۔ میرے دل میں ایک جذبہ تھا کہ اب مجھے زندگی کو نئے کرنا۔ وہ تمام سوالات جو میرے دماغ میں تھے اور وہ تمام شکایات جو میں نے کبھی مریم سے کی تھی، اب سب ختم ہو چکی تھی۔ اب میں جانتا تھا کہ اللہ کے راستے میں چلنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی۔ میں نے مریم سے کہا کہ اب ہمارے بچے دنیا میں آنے والے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزاریں تاکہ وہ بھی ہم سے سیکھیں اور ہمیں فخر ہو کہ ہم نے انہیں صحیح طریقے سے تربیت دی۔ مریم نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، اللہ کے کرم سے ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکیں۔ میں نے پھر کہا کہ ہمیں اب کسی کی باتوں پر شک نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارنا ہے تاکہ وہ ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ اب ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو محبت دیں گے اور ان کی تربیت کریں گے اور انہیں سکھائیں گے کہ اللہ کی رضا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ مریم نے کہا کہ ہم نے اس وقت کو صحیح طریقے سے گزارا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ہمیں اس تحفے کو بہتر طریقے سے سنبھالنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کی محبت اور ہدایت دینی ہے، اور اس طرح ہم دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ ہم نے اپنے دلوں میں اس بات کو عزم کیا کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دیں گے جو ہم نے خود سیکھا ہے، ہم ان کی تربیت کریں گے اور انہیں وہ سکھائیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے ہم پر جو کرم کیا ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کی رضا اور مدد کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ برائی اور بری نظر ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، مگر اللہ کی مدد سے انسان ان سب آفات بشرط یہ کہ وہ سچائی اور راستے پر قائم۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو ملتی، اور جب انسان کا دل
اللہ پر ایمان اور توکل سے بھرا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر لگنا ایک حقیقت ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عمل اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نظر برحق ہے اور یہ انسان کے دل اور دماغ پر برا اثر ڈالتی ہے۔ جب بھی کسی شخص کی کامیابی اور خوشی کو دیکھ کر دل میں حسد یا بری نگاہ پیدا ہوتی تو وہ نظر لگنے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں، سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں تو اللہ کی مدد سے ہم ان سب بری نظروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حالت میں۔ اللہ کا کرم اور فضل اس وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ اگر انسان کسی پریشانی یا آزمائش میں ہے تو مدد ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتی، اور اگر اللہ چاہے تو وہ اپنی خاص مدد سے انسان کو ہر مشکل سے نکال کر کامیاب کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی رضا اور توکل ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کی بری نظروں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی مدد انسان کو مضبوط بناتی ہے اور وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا کرم اس پر ہے اور وہ اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد تبھی ملتی ہے جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی، ایمان اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ہدایت ہی ہماری اصل کامیابی، اور جب ہم اللہ کی رہنمائی پر چلتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں اپنے خاص فضل سے ہمیں ہر بری نظر اور آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، ہماری زندگی اپنی رحمت سے بھر دے اور